التماس ہے ख़ास तौर पर तमाम उन मरहुमीन को शामिल कीजिए कि जो इस्लाम का बिलखुसूस तशय्यो का सालिम चेहरा और सालिम चेहरा महफूज रखने में और सालिम चेहरे की तबलीग में अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और उनमें एक बड़ा नाम जो अभी कुछ देर पहले हमें ख़बर मिली, सैयद हसन नसरुल्लाह, उनको अपने इस दुआए मग़फ़िरत में शामिल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, मग़दूबि अलैहिम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अली अब्बास भाई ने जिनके नाम लिए मरहुमीन के, आप सबके मरहुमीन, जिन मरहुमीन की नियत की गई उन सब की मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात। इरशाद हज़रत अहदियत परवरदिगार आलम अपने इस कलाम में सूरह माइदा की 54वीं आयत में इरशाद फरमा रहा है। अब आयतों को देखिएगा किस तरह से अल्लाह ने इन अल्फाज को और इन पैगामात को तरतीब के साथ, और फिर नतीजा है 56वीं आयत के अंदर। 54वीं आयत में इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बात मोमिनों से हो रही है, यानी गैर मोमिनों से कोई गिला शिकवाई नहीं है, गैर मोमिनों से कोई बात ही नहीं है, बात तो मोमिनों से हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीने, अगर तुम में से कोई दीन से फिर गया, दीन से फिर जाने वालों से बात हो रही है, जो पहले मोमिन होंगे बाद में दीन से फिरेंगे। अच्छा, अगर ये हदीस कहकर मैं बयान करता ना तो शायद यहाँ ना सही, मगर जो दूर बैठे मजलिस सुन रहे हैं वो कहते हैं कि मौलाना ने कैसी हदीस सुना दी, को मोमिन हो कभी मुर्तद हो सकता है। हदीस पर तारीखी कोई सफ़े पर तो एतराज़ आ सकता था कि कोई मोमिन हो के भी मुर्तद हो सकता है। ये कुरान है भाई, अल्लाह कह रहा है कि कोई मोमिन भी हो तो लाजिम नहीं है कि उसका दम भी ईमान पे निकले। ये कोई लाजिम नहीं है कि वो मरे भी तो ईमान पर ही मरे। मुमकिन है कि वो मोमिन रहा हो और फिर वो मुर्तद हो गया। ये कुरान है, इससे तो इंसान इनकार ही नहीं कर सकता ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीने। मैंने इस मजलिस के लिए कुछ और सोचा था, मगर इस वाक़े को सुनने के बाद मैंने अपने उन्वान को तब्दील किया। ऐ साहिबान ईमान, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीने, अगर तुम में से कोई दीन से फिर गया, फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन, मायूस लोगों से तो अल्लाह का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मायूसों को तो अल्लाह पसंद ही नहीं करता, नाउम्मीद होने वालों को तो अल्लाह पसंद ही नहीं करता। अगर कभी किसी एक को जाते हुए देखो और वो जा भी अपने इख्तियार से रहा हो, यानी दीन से हाथ उठा रहा हो, ईमान से हाथ उठा रहा हो, तो उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह कह रहा है मैं एक कौम को ले आऊंगा, जाएगा एक, आएगी कौम। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीने फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन, फिर अल्लाह एक कौम को ले आएगा। अब इस कौम के अंदर 6 सिफतें होंगी। ये जो अब आने वाले लोग होंगे ये ऐसे ही लोग नहीं होंगे, निशानियों के साथ जिएंगे, अलामतों के साथ रहेंगे। जी मैं एक सादा सा जुमला कहूँ, शनाख्ती कार्ड के मुसलमान नहीं होंगे, किरदार के मुसलमान होंगे। और बात भी मुसलमानों की नहीं हो रही, मोमिनों की हो रही है। यानी मोमिन भी वो मोमिन होंगे जो सिर्फ नारे नहीं लगाते होंगे, अपने किरदार से साबित करेंगे जो बोल रहे हैं वो करते भी हैं। अब उनमें 6 सिफतें पाई जाती होंगी। सबसे पहली सिफत युहिब्बुहुम, वो भी युहिब्बुहुम, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। जी युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। आप इसको मुक़द्दम और मुअख्खर भी कर सकते हैं, यानी क्योंकि और आयात के अंदर मुक़द्दम और मुअख्खर भी हुआ है कि युहिब्बुहुम, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। सबसे पहली सिफत, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। युहिब्बूनहु, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। तीसरी सिफत, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, मैं आयत को दोबारा से बेहतर करके बयान कर रहा हूँ। युहिब्बुहुम, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। तीसरी सिफत, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, वो मोमिनीन के सामने मुतवाज़ी रहते होंगे। वो तकब्बुर मोमिनों के सामने नहीं करेंगे, उनका सारा जोर मोमिनों पे नहीं निकलेगा, उनकी सारी तमन्नाइयां मोमिनों पे खर्च नहीं होंगी, उनका सारा गुस्सा आपस में खर्च नहीं होगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले।
अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, वो मोमिनीन के आगे मुतवाज़े रहते होंगे। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, मगर मुतवाज़े रहना उनकी आदत नहीं होगी, मुतवाज़े रहना उनकी जिम्मेदारी होगी। जी, हम अपनी आदतों का भी बाज़ औक़ात शिकार हो जाते हैं कि हमें एक चीज़ की आदत है, उससे हाथ नहीं उठाया जा रहा, वो उससे छुटकारा नहीं मिल रहा, वो हम छोड़ नहीं सकते, हमारी आदत है। हम तो इसी लहजे में और इसी अंदाज में और इसी तरीके से ही आगे चलेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, वरना तो हमें उस तशफ़ी नहीं हुई। भाई शादमान रज़ा साहब अगर वो उस लहजे में बात करते और कलाम पढ़ते तो हमें तशफ़ी होती। आज आपने क्या पढ़ दिया, हमें तो वही सुनना था। ये जो आदत बन जाती है ना, जो चीज, अल्लाह हमें इबादत गुजार देखना चाहता है, आदत ज़दा नहीं देखना चाहता। जी, आदत ज़दा लोग और हैं। अरबी में वैसे भी मोताद उसे कहते हैं जो नशई होता है, माफ कीजिएगा, जो नशे का आदी हो जाए ना, उसे आदी और एहतियात और मोताद उसे कहते हैं कि जिसकी आदत किसी काम में ऐसी हो जाए कि उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है, वो उसके बगैर जी नहीं सकता। तो आदत और है, इबादत और है। अल्लाह हमारी नमाजों को भी आदत बनते हुए नहीं देखना चाहता। वो नहीं चाहता कि हमारी नमाजें भी आदत बन जाएं। इसीलिए वो सुबह की 2 रकत पढ़वाता है, जोहर की 4 रकत पढ़वाता है, असर की 4 रकत पढ़वाता है, मगरिब में 1 रकत कम पढ़ देता है। आदत मत बना लेना, वरना तो आदत के मुताबिक 4 रकत, फिर दोबारा 4 रकत पढ़वा ली। अच्छा, सुबह की 2 रकत ऊंची आवाज में पढ़ना है, जोहर असर को धीमे आवाज में पढ़ना है। आदत मत बना लेना कि हमेशा ऊंची आवाज में ही पढ़ते रहना है। दिन में 5 नमाजों में अपनी आदत को बदलते रहो, अपने तरीके को बदलते रहो, ताकि आदत न होने पाए। यानी 2 सगे भाई, एक माँ बाप की औलाद, एक कराची में रहता है, एक लाहौर में रहता है। लाहौर वाला कराची वाले के पास मिलने के लिए आया, नमाज जोहर के लिए दोनों ने मुसल्ले बिछाए, एक 2 रकत पढ़ेगा, एक 4 रकत पढ़ेगा। ये अल्लाह आदत तुड़वाना चाहता है, इबादत करवाना चाहता है। वरना तो भाई एक माँ बाप की औलाद एक जैसी नमाजें क्यों नहीं पढ़ रहे? यानी हर कुछ देर के बाद, हर कुछ उन्वान के बदलने पे तुम्हारा तरीका बदलना चाहिए, ताकि तुम्हें पता रहे कि यहाँ अब ये जिम्मेदारी है, अब यहाँ ये जिम्मेदारी है। जब अल्लाह ने सबसे मुश्किल नमाज के लिए फजर में उठवा ही दिया था तो 4 रकत पढ़वा लेता। सबसे मुश्किल नमाज और सबसे कम रकतें, उसे हमारी रकतें थोड़ी चाहिए, हमारी हाजिरी चाहिए, और हाजिरी भी उसकी मर्जी के मुताबिक चाहिए, अपनी आदत के मुताबिक नहीं चाहिए। अब यहाँ पर खबरदार, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनीन के सामने वो मुतवाज़े रहते होंगे, मगर ये आदत न बन जाए मुतवाज़े होना। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, मगर काफिरों से वो अकड़ कर बात करेंगे। यानी यहाँ मोमिन होगा तो एक मर्तबा मुस्कुरा के बात कर रहे होंगे, और मुड़ कर देखा तो एक काफिर खड़ा है तो उनका लहजा बदल जाएगा। यानी जैसे ही महाज बदला तो उनका जिहाद भी बदल गया। यहाँ जिहाद था मोहब्बत से बात करना, वहां जिहाद है अकड़ कर बात करना। कहीं मोहब्बत से बात करना जिहाद है तो कहीं अकड़ कर बात करना जिहाद। ये उनकी चौथी सिफत होगी, आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो काफिरों के सामने अकड़ कर बात करते होंगे। 5वीं सिफत, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, हाथ पर हाथ रख के बैठने वाला वो मोमिन होगा ही नहीं कि जो अल्लाह की तरफ से फिर तौफीकात का शामिल हो, तौफीकात का उन्वान रखेगा, तौफीकात का की अजमत पाएगा, उसकी जिंदगी में कभी सुस्ती नहीं होगी, काहिली नहीं होगी। जी, 2 दिन एक जैसे गुजर जाए ये हो ही नहीं सकता। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद एक जैसे 2 दिन गुजर गए, ये कैसा मोमिन है? मोमिन तो वो है ही नहीं कि जिसकी जिंदगी में जिहाद ना हो, मुसलसल जद्दोजहद करने वाला होगा। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। और 6ठी सिफत ये कि ला यखाफूना लौमतल लाइम, वो मलामत करने वालों की मलामत से खौफज़दा नहीं होगा। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या बातें बनाएगी, दीन पे दुनिया भारी, और लोगों को क्या जवाब दूंगा, ये कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ तो ये ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा। ये वाली बातें करने वाला मोमिन नहीं होता। मोमिन वो होता है जो ये देखता हो कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। चाहे दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, वो तन्हा भी हो तो हुसैनी नजर आता हो। सलवात आदि हदिया करे मोहम्मद। ये कुरान की इस आयत का सीधा सीधा तर्जुमा है, अभी तो तफसीर में हम जा ही नहीं रहे। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, उसकी जिंदगी मुकम्मल मुसलसल जिहाद पर मुश्तमिल होगी, जद्दोजहद करने वाला होगा, कोशिशें करने वाला होगा,
تلوار چلانا ہی جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کرنا کہلاتا ہے۔ اب کسی کے پاس زبان اچھی ہے تو وہ زبان کا مجاہد ہے، کسی کے پاس قلم اچھا ہے تو وہ قلم کا مجاہد ہے، کسی کے پاس کہیں جا کے کھڑا ہو جانا اس کی ذمہ داری بنتی ہے تو وہاں چل کے جانا اس کا جہاد ہے، کسی کے لیے ایک محفل میں خاموش رہنا ذمہ داری تھی تو خاموش رہنا جہاد ہے۔ ہمیشہ عزیزان گرامی بولنے والا خدمت گزار نہیں ہوتا، کبھی خاموش رہنے سے بھی خدمت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کچھ کرنے والا مجاہد نہیں ہوتا، کبھی کچھ نہ کرنے والا بھی مجاہد ہوتا ہے۔ یہاں مجھے کچھ نہیں کرنا تھا، صلوات پڑھے محمد یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مسلسل وہ جہاد کرنے والے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے تو لوگ کیا بولیں گے، کس کس کو جواب دوں گا، اس طرح کی گفتگو کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو 6 صفتیں اللہ بیان کر رہا ہے، یہ سورہ مائدہ کی 54ویں آیت، اس میں جو 6 صفتیں مومنین کی بیان ہوئی ہیں، کون سے مومنین؟ وہ ان مومنین کی کہ جو ہارے ہوئے مومنین کو دیکھ کر جیتنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہاں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جیتتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر جیتنے کا جذبہ بڑھائے۔ کبھی کبھی یہ کیا ہے، من یرتد منکم عن دینہ، وہ مومن جو دین سے ہاتھ اٹھا لیں گے، ان کے ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر ایک اور مومن آئیں گے، پھر کچھ اور مومن آئیں گے۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو ناکام مومن ہوں گے، مومن ہے نا بھائی، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ بات کر رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان، یہاں قرآن رکھا ہے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، کوئی دیکھتا جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی پھر گیا تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ مومنوں کی ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ کچھ ہارے ہوئے مومن ہوں، جو ایمان سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہ ہارے بھی تو مومن ہیں۔ وہ کون سے جیتے ہوئے مومن ہیں؟ وہ ہارے ہوئے مومن، جو ہارے ہوئے مومنوں کو دیکھ کر جیتنے کا جذبہ ایجاد کرے، وہ مومن اور ہے۔ ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے بعض اوقات تو کسی کو اچھا کرتا ہوا دیکھ کر ہمیں اچھا کرنے کا دل کرتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھ کر صحیح کرنے کا جذبہ ایجاد ہوتا ہے۔ یہ اللہ جذبہ دے رہا ہے۔ اگر تم کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھو کہ یہ بات اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کام اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر اس کے بعد جو مومن سامنے آتا ہے وہ پھر پکا مومن سامنے آتا ہے۔ اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو ان کے جانے کے بعد آئیں گے وہ زیادہ پکے مسلمان ہوں گے، وہ زیادہ پکے مومن ہوں گے۔ اب جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی، سب سے پہلی صفت اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، دوسری صفت اللہ بھی ان سے وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، تیسری صفت وہ مومنین کے سامنے متواضع ہوں گے، چوتھی صفت وہ کافروں کے سامنے متکبر ہوں گے، پانچویں صفت وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جد و جہد کرنے والے ہوں گے، چھٹی صفت وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہوں گے۔ یہ جو 6 صفتیں ہیں نا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے سرفراز کر دیتا ہے۔ یہ ہے 54ویں آیت۔ اب جن میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں، جو ایسے استقامت والے لوگ ہوں، مقاومت والے لوگ ہوں، صلوات پڑھے ذرا محمد جی، جو ایسے مقاومت والے لوگ ہوں، پھر انہیں 3 ولایتوں کا صحرا دیا جائے گا، پھر ان کو 3 ولایتوں کا متحمل شمار کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے، مگر لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے 6 صفتیں ایجاد کرنا پڑیں گی۔ محمد رسول اللہ کہنا آسان ہے، مگر محمد رسول اللہ کہنے سے پہلے 6 پچھلی صفتوں کو ایجاد کرنا پڑے گا۔ علی ولی اللہ کہنا آسان ہے، مگر علی ولی اللہ کہنے سے پہلے خود کو مضبوط بنانے کے لیے پہلی 6 صفتوں کو اپنانا پڑے گا۔ میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ اب پہلی آیت جس میں 6 صفتیں بیان ہوئی، اس کے فوراً بعد والی آیت دیکھیے، انما ولیکم اللہ، جان لو تمہارا ولی اللہ ہے۔ یہ کسے انعام مل رہا ہے؟ یہ ولایت اللہ کی ولایت کسے دی جا رہی ہے؟ جس کے اندر وہ پہلی 6 صفتیں پائی جاتی ہیں، جو اس سے پہلے والی آیت کے اندر تمہارا ولی اللہ ہے، وہ رسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ میں مختصر کہہ دوں، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، تمہارا ولی علی ہے۔
یہ علی کی ولایت تک اگر کسی کو ولایت حاصل کرنی ہے تو پہلے وہ 6 صفتوں کو حاصل کرے تو اسے علی نصیب ہو جائے گا. صلوات پڑھ لے محمد و آلہ. زہرا کی وہ فردوس کا حقدار ہو جائے, علی کا قبر میں جس شخص کو دیدار ہو جائے, بھئی کہیں کا ہو کوئی بھی ہو, اسے بس چاہیے کہ صاحب کردار ہو جائے. آواز بلند نعرہ جی یہ 6 صفتیں جن میں ہوں گی انہیں پھر یہ 3 ولایتیں ملیں گی. اللہ کی ولایت, رسول اللہ کی ولایت, اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت. اور جنہیں یہ 3 یہ پوری آیت ہے, 55 بھی یہ پوری آیت ہے, انما ولیکم اللہ سے لے کر اور ہم راکعون تک. جی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, یہاں تک یہ پوری آیت ہے 55ویں آیت, جسے آیہ ولایت کہا جاتا ہے. اس آیت کا نام ہے آیہ ولایت. اس کے بعد والی آیت دیکھیے جو نتیجے والی آیت ہے, اور نتیجے والی آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا ولی بنایا. پہلی والی آیت کے اندر 6 صفتیں, دوسری والی آیت کے اندر 3 ولایتوں کا اعلان, تیسری 56ویں آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا مولا بنا لے, اپنا ولی بنا لے, اپنا سرپرست بنا لے, بات رکی نہیں ہے, والذین آمنوا, اور اسے اپنا سرپرست بنا لے جو صاحب ایمان ہے. یعنی وہ اعلان ہے کہ تمہارا ولی اللہ, اللہ کا رسول اور علی ہے. یہاں اعلان ہو رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور علی کو اپنا ولی بنا لے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہی تو اللہ کی جماعت ہے جو ہمیشہ غالب رہے گی. صلوات پڑھ لے محمد و آلہ. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, پس بتحقیق اللہ کی جماعت ہم الغالبون, وہی ہمیشہ غالب رہنے والی. اہل دقت تشریف فرما ہے, ہم عربی گرامر میں اگر مقدم ہو جائے, ہوا, ہم, ہما, ہیا, اگر مقدم ہو جائے جملہ اسمیہ پر آتا ہے, یہ جملہ اسمیہ کا حصہ ہوتا ہے, تو انحصار کا فائدہ پہنچاتا ہے. وہاں پر ہی کا ترجمہ ہوگا اور بس کا ترجمہ ہوگا. یعنی اب اگر ہوتا نا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ الْغَالِبُونَ ہم, مثلا اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کی جماعت غالب رہے گی, غالب رہیں گے, یہ تو یہ ہوتا کہ اور بہت سارے لوگ غالب رہیں گے, یہ بھی غالب رہیں گے, یہ غالب رہیں گے, یعنی اور بھی غالب رہیں گے, یہ بھی غالب. لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ غالب رہیں گے, کہ یہی غالب رہیں گے. کامیاب اگر کوئی رہنے والا ہے تو وہ ہے جو اللہ کی جماعت ہے. تو عزیزان گرامی یہ تو طے ہے کہ حزب اللہ اگر اللہ کی جماعت اگر بنے گی تو وہ انہی میں سے بنے گی جنہیں اللہ, رسول اور علی کی ولایت حاصل ہے. ان سے ہٹ کر کوئی حزب اللہ ہو ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھیں نا محمد و آلہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ غالب رہیں گے حزب اللہ, اللہ کی جماعت غالب رہے گی. اور حزب اللہ کون ہے؟ جس کے پاس اللہ, رسول اور علی کی ولایت. جن کے پاس اللہ, رسول کی ولایت ہے, علی کی ولایت نہیں ہے, وہ حزب اللہ ہو ہی نہیں سکتے, تو غالب کیسے ہوں گے؟ تو جب یہ طے ہو گیا ہے کہ حزب اللہ وہ ہے جس کے پاس 3 ولایتیں ہوں, ان شرائط کے ساتھ جو پچھلی آیت میں بیان ہو گئی, تو جو حزب اللہ ہوگی وہی غالب ہوگی. تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو کسی شہادت پہ مجھے مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد. مجھے افسردہ ہونا چاہیے کہ میرا کوئی بزرگ, میری کوئی شخصیت مجھ سے رخصت ہو گئی, مجھ سے جدا ہو گئی. یہ بات بالکل صحیح ہے, مگر کسی شخصیت کے دنیا سے جانے پر, بہت اچھا جملہ میں ایک بزرگ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. وہ فرمانے لگے کہ شہید حسن نصر اللہ چلے گئے مگر ان کا اللہ ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. یہ جو سوچ ہے نا کہ ہمارے بڑے سے بڑے لوگ بھی اگر چلے جائیں تو یہ جان لیا جائے کہ ان کا مولا ہے, اور ہم ان کی وجہ سے مولائی نہیں تھے, ہم ان کے مولا کی وجہ سے مولائی تھے. جب ہم ان کے مولا کی وجہ سے مولائی ہیں تو پھر آج وہ سرخرو ہو گئے,
اپنی جان دے کر، اپنی جان کا نذرانہ دے کر مجھے اور آپ کو بھی آرزو کرنا چاہیے۔ ہیپیٹائٹس بی میں مرے یہ کون سا ہنر ہے؟ ایکسیڈنٹ میں مرے یہ کون سا کارنامہ ہے؟ دیوار گر جائے دب کر مر جائے یہ کون سی موت کا عنوان ہے؟ موت تو وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں آتی ہو اور جاتے ہوئے ضمیر بھی مطمئن ہو اور خاندان بھی سر فخر سے بلند کرتا ہو کہ ہمارا عزیز شہید دنیا سے گیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل عزیزان گرامی، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ دعا کریں کہ یہ جو آرزو ہے میری اور آپ کی، ہم سب کی، ہم اپنی آنکھوں سے حضرت کی چہرہ انور کا دیدار کریں۔ بہت جلد امام آنے والے ہیں اور حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں، چہروں سے نقابیں اترنا شروع ہو گئی ہیں۔ جو صحیح ہیں وہ بھی روشن ہو رہے ہیں کہ کون صحیح ہے، اور جو غلط ہیں وہ بھی روشن ہو رہے ہیں کہ کون غلط ہے۔ یہ جو مخلوط ہو گیا تھا ماحول، یہ جو گدلا ہو گیا تھا پانی، جی یہ جو حق اور باطل کا اختلاط ہو گیا تھا، سچ اور جھوٹ کا اختلاط ہو گیا تھا، مکس ہو گیا تھا کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، جی حق کو باطل اور باطل کو حق، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنے کی اور پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ باعث آہستہ روشن ہوتی جا رہی۔ اب واضح ہو جائے گا کہ کون ہے کہ جو ظاہری طور پر مقامات مقدسہ کا محافظ ہے اور کون ہے کہ جو حقیقی طور پر محافظ ہے۔ اور ان لوگوں سے جن کو منافقین کہا جاتا ہے، یہ چہرے بدلتے ہیں، مزاج نہیں بدلتا، افراد بدلتے ہیں، عادتیں نہیں بدلتی۔ بہت سارے لوگ شاید 200 سال پہلے منافق تھے، تو کیا ان کے مرنے سے منافقت ختم ہو گئی؟ منافقت تو ایک کیفیت کا نام ہے، وہ کیفیت تو ہر دور کے اندر آئے گی۔ ایمان بھی ایک کیفیت کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد محمد۔ ایمان والے بھی آتے رہیں گے اور ایمان والے بھی جاتے رہے ہیں، اور ایسے ہی منافقین بھی جاتے رہے ہیں، اور منافقین آج بھی ہمارے درمیان ہوں گے۔ یہ جو بظاہر اپنے آپ کو کہ ہم وارث ہیں مسلمانوں کے، اور ہم، وہ واضح ہوتا جا رہا ہے، روشن ہوتا جا رہا ہے۔ 36 سے زیادہ اسلامی ممالک جو ان کا رویہ ہے وہ بھی سامنے ہے، اور چند عجم اسلامی ممالک اور چند عرب اسلامی ممالک کے جو انداز اور طریقے ہیں وہ بھی سب پہ روشن ہیں۔ لیکن ہمیں اس سے کیا کوئی بھی ساتھ نہ دے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لا یخافون لومۃ لائم، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ کیا خوب جملہ ہے کہ کسی اہل سنت عالم دین کا، ظاہراً مودودی صاحب کا جملہ ہے کہ جب ان سے کسی نے کہا کہ جب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو حسین نے کیوں کر لی، تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو صحابہ نے کیوں کر لی۔ ایک صلوات پڑھ لے ذرا محمد جی۔ تو ہم تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ساتھ نہیں دے رہا، کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، اس سے ہماری غرض نہیں ہے۔ ہماری تو غرض یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہمیں ان کی قبر میں نہیں جانا تو ہم ان کی بنیاد کے اوپر اور ان کی وجہ سے تو اپنی ذمہ داریوں کا ادا نہیں کریں گے۔ جب سب کو جانا ہی اپنی اپنی قبروں میں، تو یہ وقت امتحان کا وقت ہے، مشکل گھڑی ہے۔ میری اور آپ کی ایک آزمائش یہ ہے کہ ہم جس وطن میں ہیں اسی وطن میں رہیں گے، یہاں سے ہم جانے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم جانے والے نہیں ہیں جی۔ اگر ہم لبنان میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم میں سے ہی کوئی حزب اللہ کا سربراہ ہوتا جی، ہمارے ہی علماء میں سے کوئی حسن نصر اللہ ہوتا۔ وہ اگر سید حسن نصر اللہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہوتے تو وہ یہاں کے مطابق ذمہ داری ادا کرتے۔ اب یہ تو نہیں ہوگا کہ پاکستانی چل جائیں گے لبنان میں اور لبنانی آ جائیں گے پاکستان میں، جسے اللہ نے جہاں مبعوث کیا ہے اس کی ذمہ داری بھی وہیں کی بنتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہاں بیٹھ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، کوئی اور کسی اور ملک میں، کوئی اور بیٹھ کر کسی اور ملک میں، اور ہر شخص کو اللہ کی جماعت کے اندر آنا ہے۔ اللہ نے، صحیح بات ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہیں کیا، اللہ نے ایک جماعت بنائی ہے، ایک ہی جماعت اللہ کی، وہ ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ سے مراد لبنان میں موجود ایک جماعت ہی نہیں ہے، ممکن ہے اس قرآن کی زبان میں اگر ہم سوچیں تو ہم سب حزب اللہ ہیں۔ اگر قرآنی ہیں ہم لوگ، ہم فرزندان توحید اگر ہیں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد، تو ہم سب کے سب حزب اللہ ہیں۔ لہٰذا یہاں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بھی حزب اللہ ہے، اور وہاں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بھی حزب اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فارم فل کریں گے تو حزب اللہ کہلائیں گے۔ ہم نے بہت پہلے فارم فل کر دیا، علم احد یا بنی آدم، اللہ نے بہت پہلے ہم سے فارم فل کروا لیا ہے۔
अलम अहद या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, ए बनी आदम क्या तुमसे हमने फॉर्म फिल नहीं करवाया कि तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे? ये तो कुरान है ना भाई। अल्लाह ने हमसे अहद लिया है, अल्लाह ने हमसे दस्तखत लिए हैं। अच्छा कब लिए, कहां लिए? ये बच्चा सवाल कर सकता है कि कब लिया भाई? अल्लाह कुरान कह रहा है कि हमने तुमसे अहद लिया है, तुमसे पैमान बांधा है, तुमसे हमने एग्रीमेंट किया है भाई कि तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे, तुम अल्लाह की इताअत में रहोगे। तो कब हुआ था ये, कहां हुआ था ये? वो जो यौम अलस्त, जब सारी रूहों को अल्लाह ने एक साथ खल्क किया, यानी मेरे और आपके परदादा और मेरे और आपके पड़पोते हम सब एक साथ बने थे। शायद किसी बच्चे के लिए कोई नई बात हो। हमारी अजदाद की रूहें, हमारी नस्लों में आने वाले लोगों की रूहें, वो सब एक साथ खल्क हुई थी। ये अल्लाह ने तय किया कि किसको पोता बनाए, किसको नवासा बनाए, किसको नाना बनाए, किसको परदादा बनाए। ये अल्लाह ने फिर बदनों को अलग-अलग भेजा है, लेकिन रूहें सारी एक साथ बनी है। तो जब सारी रूहों को अल्लाह ने खल्क कर लिया, तब सबसे एक साथ अहद लिया था कि तुम फितरतन तौहीद परस्त हो, शैतान परस्त नहीं हो। हम फितरतन मुवाहिद हैं, हमारी रूहों से वादा हुआ है। हम अल्लाह से हटकर नहीं सोच सकते, हम अल्लाह की इताअत से हटकर नहीं सोच सकते। हम सब फितरतन तौहीद परस्त हैं। अब और बात है कि कोई कब आ गया दुनिया में और कौन कब आएगा दुनिया में, लेकिन हम सब से एक साथ वादा लिया गया कि तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे, तुम सिर्फ रहमान की पैरवी करोगे। तो हिजबुल्लाह पूरी दुनिया में अल्लाह की खातिर जीने वाले को कहा जाता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद।